اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا اور وہ پیروی کرتے ما تتلو الشیاطین جو شیطان پڑھتے تھے علی ملک سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ان کی حکومت میں وما کفر اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے ولکن الشیاطین لیکن شیطان نے کفر کیا یعلمون الناس السحر اور اس نے لوگوں کو جادو سکھلایا انہوں نے جادو سکھلایا لوگوں کو وما انزل اور جو اتارا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابل بابل شہر میں ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر وما یعلمانی اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احدین کسی ایک کو بھی حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے انما بے شک نحن ہم فتنۃ آزمائش ہیں فلا تکفر پس تم کافر نہ بن جاؤ فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما یفرقون وہ چیز جس سے جدائی ڈالتے تھے بھی اس کے ذریعے بین المرء و زوجہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان وما ہم اور وہ نہیں تھے بضارین ضرر پہنچانے والے بھی اس کے ذریعے من احدین کسی ایک کو بھی الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم جو ان کو ضرر پہنچتا ولا ینفعہم اور وہ نفع نہ ان کو پہنچاتے وَلَقَدْ اور تحقیق علموا انہوں نے سیکھا انہوں نے عمل کیا انہوں نے علم سیکھا لمن اشتراہ جس نے لیا جادو ما لہو اس کے لیے نہیں ہے وَلَقَدْ علموا تحقیق وہ جان چکے وہ جانتے تھے لمن اشتراہ کہ جس نے لیا جادو ما لہو اس کے لیے نہیں ہے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ وَلَبِئْسَ اور بری چیز ہے ما شروا جس کے بدلے وہ بیچتے تھے بھی انفسہم اپنے آپ کو اپنی جانوں کو لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ولو انہم اور اگر بے شک وہ آمنو ایمان لاتے واتقوا اور وہ تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ تو ثواب ملتا من عند اللہ اللہ کی طرف سے خیر بہترین لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے۔ یہ ہمارا رکوع بھی مکمل ہو گیا اور ابھی آ جائیے دوبارہ 102 آیت میں شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کا حال بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی کسی بھی زمانے میں وہ کوئی بھی امت مسلمہ کوئی بھی مسلمان امت ہو اگر وہ اسلامی تعلیمات سے دور ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی وہ چیز بتلا رہے کہ امت مسلمہ میں اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے اس امت مسلمہ میں تعویذ جادو وغیرہ آ جاتا ہے اور یہ ہر اس امت مسلمہ میں پایا جاتا ہے جو اپنے اندر سے اسلامی تعلیمات کو نکال دے چونکہ اس وقت ہمارے اندر بھی اسلامی تعلیمات کا بہت بڑا فقدان ہے تو آج ہمارا اللہ کے اوپر بھروسہ کم اللہ کے اوپر ایمان حقیقی کم آج ہمارا زیادہ ایمان تعویذوں کے اوپر جادوؤں کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر آ گیا ہے تو اللہ انہی چیزوں کا رد بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اسلامی امت اپنے دور میں اپنے انبیاء کی کتابوں کو اپنے انبیاء کی دعوت کو چھوڑ دے تو وہ ان چیزوں میں پڑ جاتی ہے ان چیزوں میں پڑ جاتی ہے آج بھی دیکھ لیجئے سب سے فریش کاروبار جو ہے وہ یہی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اتنی 100 آیات کا یہ ورد کریں تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا اور اگر پاکستان میں تھوڑا اور اگر گہرائی میں جایا جائے تو پاکستان میں چونکہ ان کو یہ چیز معلوم ہے کہ اب بے حیائی کے ذرائع اب بہت زیادہ کھل رہے اور جس کی وجہ سے مسلمان اب بے حیائی کی طرف جا رہے
تو اب انہوں نے یہ چیزیں لگا دی ہیں اپنی دکانوں کے باہر، اپنی دیواروں کے اوپر، کہ محبوب آپ کے قدموں کے اوپر یہ 100 قرآنی آیات کا ورد یہاں سے لے جائیں تو آپ کے قدموں کے اوپر آپ کا محبوب آ جائے گا 100 دنوں کے اندر یا 2 مہینوں کے اندر۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں اور ہمیں ان چیزوں پہ لگا دیا جاتا ہے کہ جہاں سے ہمیں صرف اور صرف شیطانی علم ہی پہنچے، اللہ کا علم نہ پہنچے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چیز، یہی جادو ٹونے، یہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو بتا رہے کہ یہ چیزیں امت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ اب یہ مثال دے رہے یہودیوں کی، کیونکہ پچھلی آیت میں جو یہودی تھے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی کتابوں کو ہم نے اپنے پیچھے اپنے پس پش ڈال دیا ہے، گویا ہم ان کو جانتے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی ان باتوں کے، یعنی جب انہوں نے یہ باتیں کی کہ ہم نے اللہ کی کتابوں کو پیچھے ڈال دیا، ابھی ہم لوگ اللہ کی کتابوں کو نہیں پڑھتے، اللہ کی کتابیں ہمارے موافق نہیں ہیں، یعنی ہمارے آخری نبی ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، انہوں نے عربوں میں سے آخری نبی کو بھیجا جو کہ بنی اسرائیلی نہیں ہے، لہٰذا ہم نہ اس نبی کو مانتے ہیں نہ ہی اس قرآن کو مانتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز بتلا رہے ہیں کہ یہ یہودی شروع سے موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضور تک انہوں نے نہ اللہ کے کلام کو مانا، نہ اللہ کے احکامات کو مانا، اور نہ انہوں نے اللہ کے انبیاء کو مانا۔ اب جب انہوں نے نہیں مانا تو ان میں کیا چیز پیدا ہوگی، اب سنیے۔ وَاتَّبَعُوا، یہ یہودی پیروی کرتے تھے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو شیطان پڑھتے تھے، عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ اصل میں یہاں پر ایک لفظ حذف ہے معنی کے اعتبار سے، کہ یہاں پہ عَلَىٰ عَهْدِ مُلْكِ سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں یا ان کے عہد حکومت میں۔ اب ہوا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع تمام جنات کو وہ کر دیا تھا، اور جنات ان کو یہ چیز سکھلاتے تھے کہ یہ جو تمام جنات ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوں گے، اور سلیمان علیہ السلام ان سے ہر کام لے سکتے ہیں، ان سے ہر کام لے سکتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہر چیز کے اوپر تھی، حتیٰ کہ ہوا کے اوپر بھی ان کی بادشاہت تھی۔ سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی نبی کو حاصل نہیں ہے، ان کی بادشاہت انوکھی بادشاہت تھی۔ اب چونکہ جنات ان کے انڈر تھے، ان کے ماتحت تھے، اب یہ کیا کرتے کہ اب یہ تخریب کاری کرتے، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے، یہ لوگوں کو الٹی وہ چیزیں سکھاتے جس سے لوگ گمراہ ہوتے، اللہ کی طرف نہ آتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے بیان کر رہے ہیں وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ کیوں یہاں پر یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ آج بھی امت مسلمہ کے اندر اگر کسی کا واسطہ پڑا ہو ان بابوں سے، جو بابے آپ کو تعویذ بنا کر دیں گے، جو جادو وغیرہ کے ٹونے وغیرہ آپ کو کچھ نہ کچھ بنا کر دیں گے، تو ان کے ہاں آج بھی ایک اصطلاح چلتی ہے کہ جس کا نام ہے نقش سلیمانی، نقش سلیمانی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام کے جادو ان کے زمانے سے یہ آ رہا ہے، آپ یہ اپنے گھروں میں کریں تو آپ کے وہ گھروں میں خیر ہو جائے گی۔ یہ سب کا سب فساد ہے، یہ سب کا سب کفر ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جادو کفر ہے، جادو کوئی انسانی معاشرے میں نہیں ہوتا، یہ ایک کفریہ چیز ہے جو آج اس امت مسلمہ نے اپنا لی ہے۔ آج امت مسلمہ کا اللہ پر ایمان نہیں، آج ان چیزوں پر زیادہ ایمان ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ کفر نہیں کیا۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، سلیمان علیہ السلام تو ٹھیک تھے، لیکن وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، لیکن جو شیطان تھے انہوں نے کیا کیا؟ کفروا، کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے، جادو سکھلایا کرتے تھے۔ اب ان کا صرف یہ ایک کام اتنا عجیب و غریب تھا کہ انہوں نے لوگوں کو دور کر دیا اللہ سے۔ اور آج بھی آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے، تھوڑا سا آپ جائیں پیچھے، اب چونکہ اسلامی تعلیمات کچھ نہ کچھ لوگوں میں آ رہی ہیں، لیکن پہلے زمانے کے لوگوں میں تو پورا کا پورا رواج تھا انہی جادوؤں کے اوپر، انہی بابوں کے اوپر، انہی تعویذوں کے اوپر پورا مہینہ نماز نہیں پڑھیں گے، پورا مہینہ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن جو ہی گھر میں کچھ ہو گیا تو فوری طور پر بھاگ کر جائیں گے انہی بابوں کے پاس۔ اور اوپر سے یہ پاکستانی بابے، یہ بھی ایک نمبر کے جاہل، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں دوسرا کلمہ
تو اللہ ماشاء اللہ کہ ان کو وہ دوسرا کلمہ بھی آتا ہو. ان کے یہ حالات تھے. اب چونکہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کا اثر رسوخ ختم ہے، لیکن اب بھی پاکستانی دیہاتوں میں یہ چیزیں عام ہیں. تو لہٰذا آپ لوگ سیکھ رہے تو آپ لوگ جا کر ان چیزوں سے اپنے گھر والوں کا ان کا ایمان ان چیزوں سے نکالیں. ہمارا ایمان صرف اللہ پر ہونا چاہیے. اگر کوئی دوا ہے یا کوئی بیماری ہے، ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہمیں لگی ہے بیماری، اور اللہ کے حکم ہی سے اس پیناڈول میں یا اس گولی میں کوئی بھی گولی ہو اللہ اس میں شفا دے گا اللہ کی مرضی سے، ورنہ اس میں کوئی شفا نہیں ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے. بہرحال سلیمان علیہ السلام کے جو شیاطین تھے انہوں نے لوگوں کو جادو سکھلانا شروع کر دیا. پھر اللہ نے فرمایا وما انزل، اور جو اتارا گیا علی الملکین، جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں. اصل میں بابل جو شہر ہے، اچھا آگے سن لیجئے، ببابل ہاروت، بابل شہر پر ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے ہیں ان کو اتارا گیا. اصل میں جو عراق ہے، عراق کو اگر آپ لوگ دیکھیں پرانے میپ میں، اگر آپ دیکھیں پرانا، تو عراق کا پرانا نام تھا بابل، جو کہ پہلی سلطنتوں میں یہ ایک شہر ہوتا تھا. آج کل تو پوری ایک حکومت ہے نا، پورا ایک وہ ہے. پہلے زمانے میں یہ ایک الگ ریاست ہوتی تھی، اور یہاں پر ہی نمرود کی حکومت تھی، اور نمرود ہر اس بادشاہ کو کہا جاتا تھا جو عراق کا بادشاہ ہوتا تھا، اس کا یہ لقب تھا نمرود. اسی لیے جتنے بھی بابل شہر یعنی کہ عراق کے جتنے بھی سلطان آئے، بادشاہ آئے، ان کا لقب نمرود تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بابل شہر کے جو سلطان تھے وہ نماردہ، نمرود سے نکلا ہے کہ نماردہ نمرود کی جمع ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اسی بابل شہر میں یہ شیاطین سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، تو اللہ نے اسی شہر میں ہاروت اور ماروت کو اتارا. ہاروت اور ماروت کون ہے؟ ہاروت اور ماروت اللہ کے دو فرشتے تھے. جب اللہ نے ان کو اتارا تو اب یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حجت کو قائم کرنا تھا. کیونکہ اللہ آپ کو عذاب نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ آپ کے سامنے کوئی ایسی نشانی اپنی نہ بھیج دے کہ جس سے آپ کو معلوم ہو کہ یہ واقعتاً اللہ کی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جو لوگ دیہاتوں میں نہیں بلکہ جو لوگ جنگلات میں ہیں، اگر ان کے پاس کبھی تعلیم نہیں پہنچی، قرآن نہیں پہنچا کوئی لیکن اگر ان کے دل میں صرف اتنی چیز ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی چیز کوئی ایک ہے اور کوئی ذات ایک ہے، تو وہ لوگ مسلمان ہیں. وہ لوگ مسلمان ہیں. اسی لیے جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ چونکہ ایمان والے ہیں، ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کھولا جاتا ہے. اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی. اللہ ہمیں جہنم میں ہر حال میں ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے سامنے حجت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، اس مسجد میں ہمارے سامنے قرآن کھلا، ہمیں پڑھانے والا موجود تھا، ہم نے خود نہیں پڑھا. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، یہاں مساجد نہ ہوتی، پھر تو آپ پر کوئی حجت نہیں تھا. لیکن ابھی آپ پر یہ چیزیں حجت بنتی جا رہی ہیں. اگر یہ آپ نے نہ پڑھا تو کل قیامت کے دن آپ کے خلاف ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اب جادو پر آگے ہیں، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ میں دو فرشتوں کو اتاروں اور میں ان سے آزمائش لوں، میں ان کے اوپر آزمائش بناؤں ان دو فرشتوں کو، تاکہ یہ لوگ، اگر جو لوگ جادو نہیں سیکھنے والے وہ نہیں سیکھیں گے، اور جو جادو سیکھنے والے ہیں پھر میں ان کو اپنے عذاب کا مزہ چکھاؤں. پھر اللہ نے ایسا کیا کہ اللہ نے دو فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت. کہاں پر؟ بابل شہر کے اوپر. جب یہ دو فرشتے اترے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے جو ہم دونوں آئے ہیں، ہم دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہیں، لیکن ہم تمہیں جادو نہیں سکھانا چاہتے، تمہارے لیے ہم آزمائش بن کر آئے ہیں. تم لوگ اللہ کا انکاری مت ہو جاؤ، تم اللہ کو ماننے والے بن جاؤ. اب جو لوگ تھے نفس پرست تو وہ کیا کرتے؟ وہ فوری طور پر ان سے جا کر جادو سیکھتے، اور یہ جادو سکھاتے تھے. لیکن جادو سکھانے سے پہلے یہ ان کے سامنے بات کرتے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہے. اگر تم اس میں کامیاب ہوگے تو تمہارے لیے جو اللہ کا عذاب ہے وہ تمہارے اوپر سے اٹل جائے گا. لیکن اگر تم لوگ باز نہ آئے تو کل تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب آنے والا ہے. تو وہ کہتے نہیں نہیں، ہمیں تم جادو سکھاؤ. اب ہوا کیا؟ اب آگے دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا وما يعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے، من احدین، کسی ایک کو بھی، وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، حتی، یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے، انما نحن، بے شک
ہم فتنۃ آزمائش ہے، ہم تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں، ہم سے جادو مت سیکھو، اگر سیکھو گے ہم تمہیں سکھا تو دیں گے لیکن سیکھو مت، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر یہ خود کہتے فلا تکفر، اللہ کے انکاری مت بن جاؤ، کفر مت کرو، اللہ کے آگے مت، اللہ کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کا ارتکاب مت کرو۔ اب یہ فرشتے ان کو دعوت بھی دے رہے اور سکھا بھی رہے۔ اب کیا ہوتا فیتعلمون، اللہ نے کہا پس وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں فرشتوں سے، ما یفرقون، وہ چیز کہ جس سے جدائی ڈالی جا سکے، جو جدائی ڈالتے تھے، بھی اس کے ذریعے، بین المرء وزوجی، ایک شوہر اور ایک بیوی کے درمیان۔ یعنی یہ لوگ جادو سیکھتے اس نیت سے کہ فلانے گھر میں جو میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں ہم ان کو کیسے الگ کریں۔ آج کل بھی ہمارے معاشروں میں یہ عورتیں پائی جاتی ہیں، جو عورتیں، جن عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شوہر اور یہ بیوی اپنے گھر میں خوش ہیں تو وہ اپنے رشتہ دار ہی جا کر جادو کراتے ہیں تاکہ یہ شوہر اور یہ بیوی آپس میں خوش نہ رہیں۔ لہٰذا یہ بری عادت ہمیں پڑی ہے بنی اسرائیلیوں سے۔ یہ تمام چیزیں جو آج امت مسلمہ میں پائی جاتی ہیں یہ بنی اسرائیلیوں کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو سیکھتے تھے کسی بڑے مقصد کے لیے نہیں، یہ صرف سیکھتے تھے کہ تاکہ میاں بیوی میں آپس میں رنجش پیدا ہو جائے اور ان میں آپس میں لڑائی اور جھگڑا پیدا ہو جائے اور وہ دونوں الگ ہو جائیں، ان میں تفرقہ پڑ جائے، ان میں طلاق واقع ہو جائے، اس لیے یہ لوگ جادو سیکھتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا وما ہم، اور وہ نہیں تھے بضارین، ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ قطعاً ان دو فرشتوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم ان کے ذریعے ان کو نقصان پہنچائیں، بلکہ اللہ تو ان دو فرشتوں کے ذریعے ان تمام انسانوں کو یہ چیز بتلانے آئے تھے کہ اگر تم سیکھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نہیں سیکھو گے تو اللہ کی طرف آ جاؤ۔ لہٰذا یہ دونوں جو فرشتے تھے یہ ان کو نقصان پہنچانے نہیں آئے تھے، مگر جو حکم ملا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی شفا ملے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی آپ کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو جائے وہ اللہ کی طرف سے۔ کبھی بھی اللہ کے بغیر کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ اسی گولی میں شفا ہے، اسی دوا میں شفا ہے، نہیں، اللہ کی طرف سے شفا آئے گی تو اللہ بیڈ سے اٹھا کر آپ کو بھاگنے والا بنا دے گا، شفا نہیں ہوگی بیڈ پر ہیں تو اللہ آپ کو اسی میں موت دے دے گا۔ لہذا اپنا عقیدہ اور ایمان حقیقی نہیں بدلنا چاہیے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، وہ اتنے بدبخت تھے، اتنے بدبخت وہ یہودی تھے، وہ پھر بھی سیکھتے تھے ما یضرہم، کہ جس سے وہ ان کو نقصان پہنچائیں، ولا ینفعہم، اور وہ ان سے فائدہ حاصل نہ کریں، بلکہ وہ نقصان پہنچانے ہی کے لیے یہ کرتے تھے، فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ امت یہ نہ سمجھے کہ شاید وہ جادو سیکھتے تھے کسی بڑے مقصد کے لیے، نہیں، بلکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو سیکھتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، تحقیق وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس نے لیا یہ جادو، جس نے بھی یہ جادو حاصل کر لیا، وہ یہ جانتے تھے کہ جس نے بھی ہم میں سے یہ جادو حاصل کر لیا، مَا لَهُ، اس کے لیے نہیں ہے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ وہ جانتے تھے آج ہم نے یہ جادو سیکھ لیا، ہم اس سے لوگوں کے اندر تعلقات کو خراب کریں گے، ہمیں معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے ہم جہنم میں، ہمیں معلوم ہے، لیکن ان کے اندر لالچ تھی، اس سے پیسے ملتے تھے، اس سے ان کو سکون ملتا تھا تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں، کئی وہ بابے ہیں، میں نے پہلے کہا کہ زیرو انویسٹمنٹ، پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان میں زیرو انویسٹمنٹ سے یہ کاروبار شروع ہوتا ہے اور آپ کو یہ عروجوں تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ان چیزوں پر دھیان نہ دیں، یہ سب کا سب فراڈ ہے۔ ہاں، وہ لوگ کہ جو واقعتاً صبح سے لے کر شام تک قال اللہ اور وہ قال رسول کی تعلیم دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں یا ان کے بول میں، ان کی زبان پر شفا رکھی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایمان ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دور میں، آخری وہ دنوں میں بہت سخت بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے نماز کے لیے، اتنے سخت بیمار تھے، اور حتیٰ کہ جو چیز کہتے اسے بھول بھی جاتے تھے۔
اتنا سخت بخار تھا تو حضرت عائشہ کا یہی کام تھا کہ ان کے سر کے اوپر پٹیاں رکھتی اور ان کے اوپر آخری دو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر یہی پھونکتی تھی کہ اللہ ان کو شفا دے گا. لہٰذا شفا ہوتی ہے اور شفا ملتی ہے، لیکن اس کی آپ لوگوں نے جانچ پڑتال خود کرنی ہے. ایک بابا وہ کہ جو پورا مہینہ نہ نہائے، ایک بابا وہ کہ جس کو دوسرا کلمہ نہ آئے، ایک بابا وہ کہ جس کو قرآن دیکھ کر نہ پڑھنا ہے، اور اس کے آگے یہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں ہمارے پاکستان میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے عقیدے کتنے خراب ہیں. لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اس لیے یہ عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے. لہٰذا اس قرآن کو سنیے. پھر اللہ نے کہا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، اور بری چیز ہے مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کہ جس کے بدلے بیچ ڈالا انہوں نے اپنے آپ. یعنی جادو سیکھنے کے لیے انہوں نے ان کفریہ الفاظ کا ارتکاب کیا، اس کو سیکھا اور پھر اس کو لوگوں پر امپلیمنٹ کیا. اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا اس آخری فائدے کے سامنے جو ان کو ہمیشہ کے لیے ملنا تھا. اب ان کو یہ چیز نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ جو سحر ہے، یہ جادو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کفر ہے، یہ مومن کی نشانیوں میں سے نہیں ہے. پھر اللہ نے ان کی جہالت کے اوپر پکی سٹیمپ لگا دی، کہا لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. پھر فرمایا ولو انہم، اور اگر انہم بے شک وہ آمنوا ایمان لاتے وتقوا، اور وہ تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، تو ان کو ثواب ملتا، ان کو بہترین ثواب ملتا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. اگر یہ کام نہ کرتے، جادو وغیرہ نہ سیکھتے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آتے اور اپنے اندر تقوی اختیار کر لیتے، ہر اس چیز سے بچتے کہ جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اس چیز کو کرتے کہ جس کے وہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہترین ٹھکانہ، بہترین اجر تھا اگر یہ کام کرتے. لو کانوا یعلمون، پھر اللہ نے کہا اگر یہ کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ رکھا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے. لہٰذا انہوں نے ان دو فرشتوں سے جو کہ بابل میں اتارے گئے، ہاروت اور ماروت، ان سے بھی جادو سیکھا، ان سے بھی ہر وہ چیز سیکھی جس سے نہ سیکھنے کا حکم تھا. بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اتمام حجت کو قائم کر دیا، اور پھر وہ لوگ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیات صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ آیات ہمارے لیے بھی ہیں. اور چونکہ یہ جو ہمارا ہے خطہ پٹوہار، اس چیز کے اندر یہ چیزیں بہت شد و مت سے پائی جاتی ہیں کہ لوگوں کے عقیدے مکمل طور پر خراب ہیں. لوگوں کے عقیدے ایسے بابوں کے پیچھے ہیں کہ جن کو نہ اللہ کا پتہ نہ اس کے رسول کا پتہ. لوگ ان سے جا کے مسائل پوچھتے ہیں، لوگ ان سے جا کر پھوکے مرواتے ہیں. تو سب سے گندا غلیظ ترین انسان ہوگا اس معاشرے کا، وہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ پہنچی ہوئی سرکار ہوگی. یہ ہمارے ہی مت ماری کی ہے، یہ تب کہ جب ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں. اللہ کا یہ قرآن موجود ہو، علماء موجود ہوں، اور پھر بھی ہم ان کے پیچھے جائیں، یہ فقدان ہے اسلامی تعلیمات کا، یہ فقدان ہے. اور یہ فقدان صرف آپ کو انہی تینوں ممالک میں ملے گا، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش. باہر جائیں گے الحمدللہ یہ جو تمام عرب ممالک ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، یہ چیزیں ان سے پاک ہیں. لیکن چونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں شروع سے اسلامی تعلیمات کا فقدان تھا، اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہیں. لیکن ان پہ کبھی بھی ایمان نہیں رکھنا. اور اگر آپ کے گھروں میں کوئی ایسا شخص ہے، کوئی بھی ایسا بزرگ ہے، بوڑھا ہے، تو اس کو یہ چیز بتلا دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ چیز ناجائز ہے. اللہ نے سحر کو، جادو کو کفر کہا ہے، اور جو بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کو کرنے کی توفیق دے. اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ ہمارے عقیدے ٹھیک نہ ہوں، اور جب ہمارے عقیدے ٹھیک ہو مکمل طور پر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائے. پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہمارا ہوم ورک مکمل طور پر کمپلیٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے.